ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ پہلوں پر بھی فرض کیے تاکہ تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان مومن پر روزہ فرض کرنے میں بڑی عطا رکھی ہے۔ یہ عطا پانے والا ہے جو روزہ رکھتا ہے، ورنہ بھوک پیاس کے علاوہ اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھوک میں کھلانا، پیاس میں پلانا چاہتا ہے۔ جب اللہ پروردگار روزہ رکھنے والے کو پیاس اور بھوک میں کھلانا اور پلانا چاہتا ہے تو یہ بھوک اور پیاس کیوں کاٹتا ہے؟ اسے چاہیے کہ جو اللہ پروردگار اس کا مالک چاہتا ہے وہی کر دکھائے۔ جب یہ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے تو اس کا روزہ ہوتا ہے، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہوتی ہے۔ اور اگر مالک کی مرضی کے خلاف اپنی خواہش کی پیروی میں اس کے حکم کو جھٹلاتا ہے اور اس کی تصدیق کرنے کے بجائے اپنی خواہش کی تصدیق کرتا ہے تو یہ مالک سے بھاگا مفروری اور لعنتی ہوتا ہے۔ اس کی لعنت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اتنی بڑی لعنت ہوتی ہے کہ لعنت کرنے والا اللہ پروردگار لامحدود، بے بہا بڑا اور سچا اس کا مالک ہے۔ ماں باپ سچے ہوتے ہیں، ماں باپ کی بد دعا اولاد کے حق میں بربادی، تباہی ہوتی ہے۔ اللہ کا بندہ نبی رسول علیہ السلام سچا، امین، صادق ہوتا ہے، اس کی گواہی امت کے بارے میں بڑی رحمت برکت یا تباہی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دو کام ہی تو کرتا ہے، ایک ماں باپ دیتا ہے اور ایک اپنا بندہ دیتا ہے۔ بات رمضان مبارک کے روزے کی ہے۔ ساری عبادتوں میں عبادت کرنے والا عابد ہوتا ہے، رمضان مبارک کے روزے میں ایسا نہیں ہوتا۔ رمضان مبارک کے روزے میں عابد متقی ہوتا ہے۔ اگر عابد رہ جائے، اس نے بھوک اور پیاس کاٹی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں اس نے کیا، کیونکہ عبادت ظاہری ہے، ظاہری روزہ ہے، ظاہری نماز ہے، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہے، ظاہری اللہ کا حکم ماننا ہے۔ باطنی اجاڑ پن میں پڑا ہوتا ہے، تباہ برباد ہو چکا ہوتا ہے کہ ظاہری تو اللہ کا حکم مانتا ہے، باطن میں کفر، شرک اور منافقت کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر تباہی، ہلاکت، بربادی کیا ہے؟ اس لیے فرمایا رمضان مبارک کا روزہ ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروائے، تباہی، بربادی اس کے ہاتھ آتی ہے۔ یہ اپنے ہاتھ جو چیز وہ لیتا ہے، یہی بھی ماں کا سبت ایدیہم، اس کے اپنے ہاتھوں کی گندی کمائی ہے۔ اچھی کمائی تو اس نے کی ہے، جب اللہ کا حکم مانا ہے تو عبادت کی ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اللہ کا حکم مانا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تقوی اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید پورے کا پورا اگر مومن کے لیے اللہ کا حکم ہے اور حکم ماننا عبادت ہے تو یہی وہ چیز ہے، اگر کوئی اس کو جانتا ہے تو وہ قرآن مجید کو پڑھنے سے یہ بات پا جاتا ہے کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں شک و شبہ کوئی نہیں ہے۔ شک و شبہ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ اللہ ہی ہے، مخلوق مخلوق ہی ہے۔ مخلوق میں شک ہیں لیکن اللہ پروردگار کی ذات، صفات، افعال
بے عیب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ فرمایا ھدی للمتقین، یہ پورے کا پورا قرآن جو حکم اس کے حکم میں ہمارے لیے عبادت ہے، یہ متقین پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ جب مسلمان مومن عابد ہوتا ہے تو اللہ کا حکم مانتا ہے، اور جب عابد متقی ہوتا ہے تو حرام سے بچتا ہے۔ حلال اور حرام دو چیزیں ہیں۔ رمضان مبارک کا مہینہ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں حلال حرام کر دیا جاتا ہے، ورنہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں حلال حلال نہ رہتا ہو اور حرام حرام نہ رہتا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کتنا بڑا ہے۔ بھوک اور پیاس سے ہمیں نکالتا ہے، بلکہ بھوک اور پیاس کی حقیقی تسکین فرما دیتا ہے۔ اللہ ہی پھر کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے۔ یہ عطا بڑی ہے۔ نماز ادا کرو تو جو حلال ہے وہ حلال ہی رہتا ہے، اور جو حرام ہے وہ حرام ہی رہتا ہے۔ اسی طرح جمیع عبادات کے اندر جو حلال ہے حلال ہی رہتا ہے، اور جو حرام ہے حرام ہی رہتا ہے۔ رمضان مبارک کے روزے میں ایسے نہیں ہوتا، حلال کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ دن چڑھتا ہے، دن غروب ہوتا ہے تو جتنے حلال ہیں کھانے پینے اور بقائے نسل کے لیے، یہ سارے حلال جو ہیں حرام ہو جاتے ہیں۔ حرام سے بچنا روزے میں یہ بنیاد ہو جاتا ہے۔ حلال کو حرام کر دیا اور حرام سے بچنے کا نام روزہ رکھ دیا۔ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اور جو حرام سے نہیں بچتا، حلال پر عمل کر لیتا ہے، پاگل ہو گیا۔ ادھر تو متقی بنایا جا رہا ہے۔ متقی تو وہ ہوتا ہے جو لا ریب فی، اللہ کی ذات صفات افعال میں کوئی شک نہیں رکھتا، اس کی تصدیق کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے حکم کا انکار کفر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے جو حلال حلال کر دیا، جو حرام حرام کر دیا، یہ حقیقت ہے۔ لعلکم تتقون میں یہی وہ بات ہے، اے ایمان والے، تجھ پر جو روزہ فرض کیا ہے اس میں عمل نہیں ہے، عمل حلال پر کیا جاتا ہے۔ روزے میں حرام سے بچنا ہے، بس جو صبح سے شام تک حرام سے بچتا ہے، شام سے صبح تک حرام سے بچتا ہے، اس نے وہ مہینہ پایا ہے۔ اس مہینے میں اسے اللہ پروردگار نے اپنا قرب، اپنا ساتھ، اپنی ذات صفات افعال کی تصدیق میں اپنا علم عطا کر دیا ہے۔ اگر کسی کو یہ پتہ ہو جائے کہ رمضان مبارک میں روزہ جو ہے اس میں اللہ کا بندہ کیسے ملتا ہے، اللہ جانتا ہے، وہ ہمیشہ یہ آرزو کرے کہ اسے ہمیشہ اللہ کا ساتھ اور اللہ کے بندے کا ساتھ حاصل رہے۔ ان دو کے بارے میں ہی تو ساری عبادت ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایک اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ تاکہ تمہیں اللہ کا ساتھ جو اللہ دیتا ہے وہ عطا ہو جائے۔ یہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے۔ آئیے اللہ نبی رسول کی طرف ہم رجوع کریں کہ حقیقت ہمارے دین کی تصدیق ان کی ہے اور کہنا ان کا ہے۔ جب وہ کہنا کوئی کہہ دیتے ہیں تو اس میں حلال ہوتا ہے تو 11 مہینے ہوتے ہیں، حرام سے بچنا ہوتا ہے تو بس محبوب ہی محبوب ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا۔ وما توفیقی الا باللہ۔